السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد مبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض، وصل علی بلد محمد فی البلاد، وصل علی قبر محمد فی القبور، وصل علی جسد محمد فی الاجساد، وصل علی روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان بنیاد پرست کسے کہتے ہیں، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پر اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ ہمارے اہل اسلام کے پاس اللہ کا دین پورے طور پر من نوعان محفوظ ہے، محفوظ بھی ہے، معمول بھی ہے۔ اس دین پر امت کا عمل بھی ہے۔ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی وجہ سے ہم بنیاد پرست ہیں، یعنی ہماری کوئی نہ کوئی بیس ہے، ہماری کوئی نہ کوئی نیچے بنیاد ہے،
ہمارا وجود ہوا میں نہیں ہے، ہمارا وجود سنی سنائی ہوئی باتوں پر نہیں ہے، ہمارا وجود دیکھ دیکھ کر زندگی گزارنے اور عمل کرنے کا نام ہمارا وجود نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم بنیاد پرست ہیں، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبوط، مستحکم، محفوظ دین ہے اور ہم اس پر زندگی گزار رہے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں، اصل میں تو یہ ان کا ایک عیب ہے، ان کی ایک خامی ہے، ان کا ایک نقص ہے۔ انہوں نے اپنے نقص کو، خامی کو چھپانے کے لیے یہ آواز لگا دی کہ یہ بنیاد پرست ہے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک کوئی مجلس تھی، یہ محض مثال سمجھانے کے لیے، ایک کوئی مجلس تھی جس میں چند ایک عورتیں جمع تھیں اور ان سب کے ناک کٹے ہوئے تھے، ان سب کے ناک کٹے ہوئے تھے۔ ایک عورت وہ تھی جس کا ناک موجود تھا، صحیح تھا، کٹا ہوا نہیں تھا۔ اب یہ جتنی عورتیں بیٹھی تھیں سب کے ناک کٹے ہوئے تھے، تو یہ ان کے اندر ایک خامی تھی، نقص تھا۔ تو اس ناک والی کو دیکھ کر کے کہنے لگی، دیکھو دیکھو یہ ناکو ہے، یعنی یہ ناک والی ہے۔ آج جنہیں ہم بہت معاشرے کے اور زمانے کے ترقی یافتہ لوگ کہلاتے ہیں، ان کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، پس منظر دیکھیں گے، تو ان کے باپ دادے کا پتہ نہیں چلے گا، ان کے خاندان کا پتہ نہیں چلے گا، ان کے قبیلے کا پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے قبائل رکھے ہیں تمہاری پہچان اور شناخت کے لیے۔ آپ وہاں کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ تمہارے پردادا کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، نہیں بتا سکے گا۔ کیا ہم ایسے بننا پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم یا ہماری اولادیں ایسی ہوں کہ جنہیں اپنے آباء و اجداد کی خبر نہ ہو، ماں باپ کی خبر نہ ہو؟ یہ ترقی ہے؟ نہیں، یہ بے غیرتی ہے۔ یہ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں بنیاد پرست گئے۔ یہ تو ہمارے لیے جملہ اور نعرہ فخر ہے کہ ہماری کوئی سند ہے، ہم بے سند نہیں ہیں۔ ہمارے نیچے پتھر ہے، لوہے کی چٹان ہے، ہم ہوا پہ ہمارا وجود نہیں ہے۔ ہم انہیں دیکھ کر اور ان کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ آج 25 دسمبر ان کے ہاں جو تہوار ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بقول ان کے آج کے دن پیدائش ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی ہیں، برحق ہیں، محترم ہیں، مکرم ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے، اور وہ قرب قیامت میں دنیا میں تشریف لائیں گے، ابھی آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر وہ شادی کریں گے،
ایک لمبا عرصہ یہاں گزاریں گے، ان کے ہاتھ سے دجال قتل ہوگا، پھر ان کا انتقال ہوگا، تبھی موت آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں آپ کی قبر کے ساتھ ان کی قبر بنے گی۔ یہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث نبویہ سے یہ بات ثابت ہے، اور ایسی ویسی ثابت نہیں، کئی سو احادیث، ایک دو نہیں، کئی سو احادیث اس بات پر ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں اور قرب قیامت میں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر والد کے پیدا کیا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، جیسے انہیں بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر والد کے محض اپنی قدرت سے اور اپنے رحمت سے پیدا کیا۔ تو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور اس دنیا سے جانے کے بعد، آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 350 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے پیروکار ان کا یہ تہوار نہیں مناتے تھے۔ 350 سال نہیں منایا کسی نے بھی۔ 350 سال کے بعد کچھ لوگ جمع ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن اپنی عبادت گاہ میں جمع ہو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مناقب، ان کے حالات ذکر کیے۔ اس وقت کے لوگوں نے، جو ان میں اہل علم تھے، انہیں منع کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں، یا انہوں نے تو اس کا حکم نہیں دیا۔ کہنے لگے اس میں کیا حرج ہے، ہم کون سا کوئی برا کام کر رہے ہیں، ہم تو جمع ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کر لیتے ہیں، ان کا تذکرہ کر لیتے ہیں، ان کی تعلیمات پڑھ لیتے ہیں، ہم کو برا کام تو نہیں کر رہے۔ کچھ وقت گزرا، پھر لوگوں نے سوچا کہ مجمع کم آتا ہے، اس میں اٹیکشن پیدا کرنی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان کرتے، ساتھ موسیقی شروع کر دی، گانا بجانا شروع کر دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد ناچ گانا شروع کر دیا۔ اب اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر اس دن روئے زمین پر جو کافر ممالک ہیں، سب سے زیادہ حادثات، سب سے زیادہ شراب اور سب سے زیادہ زنا اس دن ہوتا ہے۔ اور عنوان کتنا پاکیزہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا دن ہے، لہذا یہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل ان کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ کوئی ایک ایڈیشن بھی روئے زمین پر محفوظ نہیں ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن بھی محفوظ ہے، احادیث بھی محفوظ ہیں، اور امت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک امت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر لاکھوں کی تعداد میں عمل چلا آ رہا ہے۔ کہیں بھی جائیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، ظہر کے آپ کو 4 فرض ہی ملیں گے، 2 نہیں ملیں گے، 4 ہی ملیں گے، 2 نہیں ملیں گے۔ کہیں چلے جائیں، وہ شافی ہو، وہ حنبلی ہو، وہ مالکی ہو، کوئی ہو، مغرب کے 3 ہی فرض ملیں گے، 4 نہیں ملیں گے۔ یہ دین محفوظ ہے۔ کہیں چلے جائیں، فجر کے 2 فرض ہی ملیں گے، اس سے زائد نہیں ملیں گے۔
میرے عزیزوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دین محفوظ رہے اور اسی حفاظت کے ساتھ یہ چلتا چلا جائے قیامت تک، چلے گا، اللہ چلائیں گے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، یہ دین محفوظ رہے گا۔ لیکن میری درخواست ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنے لیے فخر سمجھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر مر مٹنے کا سودا کر لیں، پھر تو صحیح معنوں میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں۔ صحابی رسول ہیں خالد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، بازار میں جا رہے ہیں، لونگی پہنی ہوئی ہے، چادر پہنی ہوئی ہے اور وہ نیچے زمین پہ لگ رہی ہے، زمین پہ نیچے لگ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز دی، خالد اس کو اوپر کرو، اس کو اوپر کرو۔ انہوں نے دیکھا، جب پیچھے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس میں چادر کی بھی حفاظت ہے اور گناہ سے بھی بچو گے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو چدریہ ہے، یعنی ہلکی سی چیز ہے، اس کی کیا حفاظت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اور کچھ نہ صحیح میری اتباع تو ہوگی، اگر اس کو اوپر کرو گے تو میری اتباع تو ہوگی۔ وہ دن اور آج کا دن پھر کبھی چادر نیچے نہیں آئی۔ صحابی رسول ہیں طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ، کم عمر ہیں، بالکل ینگ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، گلے ملے اور لپٹنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیوانوں کی طرح۔ کبھی آپ کے ہاتھ چوم رہے ہیں، کبھی پاؤں چوم رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کوئی حکم فرمائیں، جو آپ کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا جاؤ اپنے باپ کا سر اتار کے لاؤ، جاؤ اپنے باپ کا سر اتار کے لاؤ۔ بس یہ کہا فوراً بھاگ پڑے۔ آپ نے فرمایا سنو سنو سنو، آ جاؤ، یہ تو تمہیں آزمانے کے لیے تھا، یہ تو تمہیں آزمانے کے لیے تھا، یہ محبت ہے۔ بیمار پڑ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کم عمر صحابی کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ گئے دیکھا بیمار ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھے رہے اور جب تیمارداری سے فارغ ہوئے تو گھر والوں سے کہا مجھے نہیں لگتا کہ یہ طلحہ اس بیماری سے بچ سکیں گے، ان کے اوپر تو موت کے سکرات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، اور یہ صحابی جو کم عمر ہیں، ابھی نوجوان ہیں، انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہمارا علاقہ، ہمارا گھر یہ یہودیوں کے محلے کے دائیں بائیں ہیں، ہمارے ارد گرد یہود رہتے ہیں، اگر میرا رات کو انتقال ہو تو نماز جنازہ پڑھا کر کے خود ہی دفن کر دینا، حضور کو اطلاع نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو حضور میری محبت میں آئیں اور یہودیوں کی طرف سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ گھر والوں نے ان کی وصیت پر، حضور ابھی نکل کے تشریف لے گئے، مدینے میں پہنچے ہی ہوں گے کہ پیچھے انتقال ہو گیا، گھر والوں نے اس نوجوان کی وصیت پر انہیں دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی قبر پر اور پھر فرمایا، دعا کی، اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا اور اسے اپنے سے راضی کر۔ اے اللہ جب آپ اس سے ملاقات کریں تو اس حال میں ملاقات کرنا کہ آپ اسے دیکھ کے مسکرا رہے ہوں، یہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہو۔ یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ یہ محبت کا صلہ ہے، یہ محبت کا صلہ ہے، حضور سے محبت کا صلہ ہے۔ میرے عزیزوں، میں درخواست کرتا ہوں، حضور سے بڑھ کر کے وفا شعار کوئی نہیں۔ آج بھی حضور سے سچی محبت کر کے دیکھیں، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں آپ کو ریٹرن ملے گا، آپ کو جواب ملے گا۔ آپ محبت کر کے تو دیکھیں، زبانی کلامی نہیں، اپنا آپ بدل کر کے دیکھیں۔ اور اپنا آپ بدلنا کیا ہے؟ شاہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ حضرت نے فرمایا، سارے علوم میں نے حاصل کیے، سارے اہل اللہ کی صحبت میں نے اٹھائی، لیکن آخر میں اپنی زندگی کا نچوڑ آپ کو بتاتا ہوں کہ جس قدر اللہ اور رسول اللہ کا قرب حضور کی سنتوں اور حضور کے طریقوں میں ہے، اتنا کہیں بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے قرآن کہتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ حضور کی اتباع کرو گے اللہ تمہیں محبوب بنا لیں گے۔ علماء نے لکھا، جب بھی کوئی عمل کریں اور نیت یہ کر لیں کہ میں یہ حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، بس یہ نیت کریں اور یہ عمل کیا، اس لمحے آپ اللہ کے محبوب بن گئے۔ محبوب کا عمل بھی محبوب ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جب انسان اس کی ادا کو اختیار کرتا ہے تو وہ بھی محبوب بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، خلاف پیمبر کسے رہا گزیر، ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ اللہ کے نبی کے خلاف آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر کے اگر کوئی کہے میں منزل تک پہنچ جاؤں گا، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، نہیں پہنچ سکے گا۔ ہماری کامیابی دنیا کی بھی آخرت کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ کے قدموں میں آ جائیں، آپ کے قدموں میں آ جائیں، آپ کے قدموں میں آئیں، معاش بھی حل ہوگی، معیشت بھی حل ہوگی، عزت بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، دنیا کی ترقی بھی ملے گی، آخرت کی ترقی بھی ملے گی۔ اور آپ سے دور ہو کر دیکھ لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ زمین سے نکلنے والی چیزوں کے حاصل کرنے اور ان کے اوپر مر مٹنے میں کامیابی ہے۔ خدا کی قسم ان میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے نکلنے والے اعمال کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ آپ کی ذات اطہر سے جو اعمال نکلے ان اعمال کو اپنی زینت بنا لیں، دیکھیں کامیابی آپ کے قدم چومتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔